أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام میں ہم جبر و اختیار کے درمیان والی منزل پر پہنچ چکے ہیں. یعنی جبر کا جو تصور اور فلسفہ ہے وہ ہم نے مکمل کیا تھا، اور پھر اس کے آخر پر اس کی کریٹیکل اپریسیشن کی تھی. یعنی اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیا تھا، تنقیدی جائزہ، کریٹیکل اپریسیشن. تو اس کے نتیجے میں ہمیں چند ایک نقطے ملے تھے، جو نقطے انٹروڈکشن بن رہے ہیں اختیار کے لیے، فریڈم آف ایکشن کے لیے، کہ ایک انسان جو ہے وہ آزاد ہے، جو کچھ چاہے کرے، باقی سب کچھ مجبور ہے. مجبور کس چیز سے ہیں؟ اللہ کے قواعد کے تحت. لیکن انسان کو اس نے چھوڑا ہے آزاد چھوڑا ہے، راستہ دکھا کے، چاہے اس راستے پہ ہدایت کے چلو یا نہ چلو. ہدایت کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، گمراہی کے راستے پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جبر والے کہتے تھے نہیں، اللہ ہی اصل میں تاثیر اصلی صرف اللہ کی ہے، باقی کسی کی تاثیر اصلی نہیں ہے. مؤثر لا مؤثر الا اللہ، یہ ان کا جس کو ہم کہیں گے نا کہ مین سلوگن ان کا یہی تھا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی بحث کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے. اب کل ہم نے چند ایک نقطے پڑھ لیے یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، پرابلم ہے، اختیار اور ارادہ انسان کا ہے. اور اس میں ہم نے نمبر 1 تقوی کی بات کی تھی. تقوی کی بات کی تھی نا، کہ متقی نہیں ہو سکتا ہے پھر اگر آزاد نہ ہو. اگر ضمنی طور پر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ثواب اس طرح کا نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے اگر ارادی طور پر کرے. گویا تقوی جب ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ انسان جو ہے یہ مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ فاعل مختار ہے، اختیار والا فاعل ہے. اس کے یہاں ارادہ ہے اور اختیار. یہ پہلی چیز پڑھی تھی. اور دوسری چیز جو اس میں پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ ایک انسان مکلف ہے، کسی ایج پر پہنچ گیا، نماز بھی واجب ہو جاتی ہے، روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں تو ہیں ہی، مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیشہ واجب رہتی ہیں. سچ ہمیشہ واجب ہے، حلال کھانا ہمیشہ واجب ہے، حرام نہیں کھا سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال انسان مکلف ہے. مکلف یعنی اللہ نے اس پہ عائد کر دی ہے تکلیف، ڈیوٹی باؤنڈ ہے. ایک انسان ڈیوٹی باؤنڈ ہے. ڈیوٹی باؤنڈ کا مطلب مکلف ہے، اس کو وہ کرنا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. امر و نہی، امر کے کاموں میں کرنا ہے، نہی کے کاموں میں نہیں کرنا ہے. کرو اور نہ کرو، امر اور نہی، اس میں تابع رہنا ہے، مکلف ہے. اب اگر یہ مکلف ہے تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے تب اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو
جبکہ یہ ورنہ اگر ہم نہ کہیں تو نہیں کرے گا. ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو ہوم ٹاسک دیتا ہے, صبح یہ کام کر کے آ جانا, ہوم ٹاسک. اگر ہوم ٹاسک نہ دے ٹیچر تو امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوم ٹاسک گھر پہ نہیں کرے گا. صحیح ہے نا؟ لیکن یہ کب؟ یہ تب جب یہ لڑکا آزاد ہے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے. اگر یہ آزاد نہ ہوتا تو پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ آپ کے لیے ڈیوٹی ہے, یہ کام کرو, پھر تکلیف نہ ہوتی. پھر وہ وہی کرتا جو اس کے لیے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن انسان کے لیے پہلے سے مقرر کیا ہوا نہیں ہے. قاعدہ ہے, قانون ہے, قوانین الہی ہے, شریعت ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ سائڈ میں ہے. اور انسان کو کہا جاتا ہے ریفر ٹو جورسپروڈنس. اس طرف ریفر کرو اور وہاں جو دیکھو کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ کرو, جو صحیح نہیں ہے وہ مت کرو. کوئی ورنہ وہ کرتا, اس کے مطلب وہ آزاد ہے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان. کر بھی سکتا ہے, نہیں بھی کر سکتا. نماز پڑھ بھی سکتا ہے, نہیں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر انسان نہیں ہوتا تو سب کے سب انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے. تو نماز پڑھنی ہے ان کے جبلت میں اللہ نے رکھا ہوتا اور وہ ہمیشہ پڑھتے, وہ چھوڑتے نہیں. لیکن وہ آزاد ہے نہ پڑھنے کے لیے. تو لہذا تکلیف بھی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جو قائلین اختیار ہے وہی صحیح بول رہے ہیں. قائلین اختیار, جو قائل ہیں, ماننے والے ہیں کس چیز کا؟ اختیار کے فلسفے کا, کہ انسان با اختیار ہے, انسان با ارادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری چیز پڑھی تھی. اور پھر تیسری چیز جو پڑھی تھی وہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو بعثت انبیاء ہے, تکلیف کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بعثت, اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ بتانے کے لیے. تو بعثت انبیاء بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جبر والا غلط سلسلہ ہے, اور اصلی عقیدہ جو ہے وہ ہے اختیار والا عقیدہ, انسان کو اختیار. حالانکہ قرآن میں بھی ایسے ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى. ہم نے انسانوں میں فجور کا بھی, فسق و فجور غلط, اور تقوی صحیح. تقوی کو بھی الہام کیا ہوا ہے اور فسق و فجور کو بھی الہام کیا. صحیح ہے نا؟ دونوں چیزیں ہیں. قد افلح من زکاہا, پھر دو راستے ہیں. کامیاب ہو جائے گا وہ جو تزکیہ نفس کا کرے گا, زکاہا اپنے نفس کو صاف کرے گا فسق و فجور سے. وقد خواب من دساہا, لیکن ناکام ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. کون برباد ہو جائے گا؟ من دساہا, جو اس نفس کو کھلا چھوڑ دے گا, جو مرضی سو کرو, تزکیہ نہیں کرے گا نفس کا, فسق و فجور بھی رکھے گا, تو اس کے لیے خواب ہے, ناکام ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. تو گویا قرآن بھی یہی اشارہ کر رہا ہے کہ نہیں, قائلین اختیار والوں کا راستہ جو ہے وہ صحیح ہے. لہذا بعثت انبیاء کا مسئلہ, اور یہ کہ قوانین کیوں ہوتے؟ پھر قوانین الہی ہے, شریعت ہے, تو شریعت کیوں ہوتی؟ شریعت اس لیے ہے کہ اختیار ہے بندے کو, اس لیے اس کے لیے ہدایت کے لیے شریعت. اگر شریعت نہ ہوتی, قوانین الہی نہ ہوتے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے, جو کچھ کہا جائے گا وہی کرنا ہے. لیکن شریعت کا مطلب ہے, قانون الہی کا مطلب ہے کہ برا بھی کر سکتا ہے اور صحیح بھی کر سکتا ہے, صحیح کام بھی کر سکتا ہے, غلط کام بھی کر سکتا ہے, دونوں چیزیں کر سکتا ہے. اس لیے یعنی صاحب اختیار ہے. تو قائلین جبر کا مسئلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا یہ کہ عام طور پر بھی شریعت سے ہٹ کے سماجی اعتبار سے سوشل لائف میں بھی قوانین بھی ہوتے ہیں. مجرم جرم کرے تو اسے سزا بھی ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ تاریخ کا دھارا کبھی کبھی کچھ لوگ بدل دیتے ہیں. یعنی تاریخ انسان کے ہاتھ میں, تاریخ رقم کرے گا, تاریخ لکھے گا,
تاریخ لکھے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ تاریخ میں آ جائیں گے لکھنے میں. جبھی تو اختیار ہے اسے تبھی کرے گا، ورنہ تو نہیں کرتا. اگر اختیار نہیں ہوتا تو کرتا ہی، صرف کرتا یا نہیں ہی کرتا. یا اسی طرح سے علوم و فنون میں ارتقاء، ترقی، ایولیوشن، سائنسز ایڈوانس ہو رہے ہیں، انسان ایجادات کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہیں کس بات کی طرف؟ اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ انسان با اختیار ہے اور تبھی کرتا ہے. تو اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قائلین اختیار جو ہے، اختیار والے جو کہتے ہیں کہ انسان مختار ہے، اختیار والے کبھی ایسا کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں افراط، ایک کو کہتے ہیں افراط، دوسرے کو کہتے ہیں تفریط. افراط و تفریط. افراط کن کے لیے؟ جبر والوں کے لیے. افراط ہوتا ہے پازیٹو لائن میں زیادتی کرنا. تفریط ہوتا ہے نگیٹو سائڈ میں جا کے جو کرنا بھی تھا وہ بھی چھوڑ دینا. سمجھ رہے نا؟ تو اگر جبر والے انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے جو کہ زیادتی ہے، نہیں اتنا نہیں ہے، زیادہ ہی، اب انسان کو بالکل بیکار بنا دیا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں رکھا. اور اگر انسان گناہ بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ نے کیا. اللہ کو اختیار ہے کہ جہنمیوں کو جنت میں بھیجے، اور جہنمیوں کو جنت میں بھیجے، اور جنتیوں کو جہنم میں بھیجے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ افراط. اختیار والے بھی تفریط کرتے ہیں. تفریط یعنی زیادتی مگر کمی کی طرف، زیادہ کمی، زیادہ کسی چیز میں پازیٹو لائن سائڈ میں اور نیگیٹو سائڈ میں زیادتی تفریط کہلاتا ہے. اب انہوں نے تفریط کیا؟ انہوں نے اللہ کو معطل کر کے چھوڑ دیا. اللہ کے ذمہ ہے ایک نظام قائم کرنا. کائنات کو بنا دیا، اور کائنات کے اندر ایک انسان بھی ہے. تو اس کائنات میں کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام بنا دیا. نظام جو بنا دیا، جب نظام بنا دیا اب ہر کچھ نظام کے مطابق چل رہا ہے. سب کچھ، ہمارا بیہیویئر بھی نظام کے مطابق چلتا ہے. سزا غلط کام کرے سزا بھی ملتی ہے بائی نیچرل کانسیکوینسز. ٹھیک ہے نا؟ ڈیفارسٹیشن ہوگی، سیلاب آئیں گے، زمینیں دھل جائیں گی، بنجر پیدا ہو جائیں گے. پہلے تو قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں گریں گی، اور جب گریں گی تو سب کچھ بہا لے جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ نظام ہے. آپ غلط طریقے سے چلتے ہیں تو ٹھوکر لگتی ہے. یہ نظام. اب جب نظام اللہ نے بنا دیا کائنات کے لیے، اب یہ کائنات کے لیے جو نظام ہے، یہ نظام کب تک ہے؟ یہ کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا نا. اگر یہ بیچ میں ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ نظام نہیں ہے. یہ قیامت تک ہے یا نہیں ہے؟ اب اختیار والے کیا کہتے ہیں؟ اختیار والے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے نظام بنا دیا، اب اس کا کیا کام؟ اب اس کا کام ہی نہیں. جب اس کا کام ہی نہیں، الیاذ باللہ من ذالک، بیکار بیٹھا ہوا ہے نا. اب اسے کچھ کام ہی نہیں. گویا اللہ کو انہوں نے، اختیار والوں نے معطل کیا. عضو معطل ہوتا ہے کوئی ایک عضو انسان کا جو کچھ کام نہیں کرتا، نہ کرتے ہوئے ختم ہو گیا. جیسے ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ایوالو ہو گیا ہے بندروں کے ایپ سے، اور بندروں کی ٹیل ہوا کرتی تھی. تو چونکہ ٹیل استعمال اب نہیں ہو رہی ہے، بندر ٹیل کو درخت کی ٹہنی سے پکڑ کے کبھی اپنے آپ کو الٹا لٹکاتے بھی تھے. اب انسان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، دھیرے دھیرے ٹیل ختم ہو گئی، عضو معطل بن گیا، اب وہ ہے ہی نہیں. اور پھر بھی تھوڑا ہاتھ سے دیکھ لیجئے اس جگہ تو تھوڑا سا
उबार सा है हड्डी में, तो लगता है कि कभी डूब रही है। आप ये एवोल्यूशनिस्ट जो है उनका ये ऐसा सोच है उनकी। तो इसी तरह से इन्होंने अल्लाह को भी अब उज़्व मुअत्तल बना दिया, अब उसका कोई काम नहीं। जब कोई काम नहीं, गौर से समझ लीजिए, निज़ाम अल्लाह खालिक, सब कुछ खालिक किया, कायनात सब कुछ खालिक किया, लेकिन कायनात चलाने के लिए, चलने के लिए बल्कि एक निज़ाम, कवानीन का निज़ाम, इल्लत व मुअल्लल का निज़ाम, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स का निज़ाम, ये सब बना दिया, मुकर्रर कर दिया, काम ख़त्म, काम ख़त्म। जब काम ख़त्म हो गया तो ये निज़ाम चलेगा ता क़यामत। तो जब तक क़यामत आएगी तब तक अब अल्लाह बेकार है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसका अब कोई काम नहीं। क्यों काम नहीं है? क्योंकि उसने निज़ाम के हवाले सब कुछ किया। जब निज़ाम के हवाले सब कुछ किया तो फिर क्या होगा? अब ये होगा कि सभी को बेइरादा खल्क़ किया, लेकिन इंसान को बाइरादा और बाइख्तियार खल्क़ किया। तो इंसान के लिए इंसान की सूरत में उसके कामों में, बाकी कामों में तो निज़ाम काम कर रहा है, लेकिन इंसान के कामों में इंसान जो कुछ करेगा उसके अफ़ाल में अब अल्लाह दखल अंदाजी नहीं करेगा, दखल अंदाजी ख़त्म नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता है। एक होता है करता नहीं है, दूसरा होता है नहीं वो कर ही नहीं सकता है। ये तो ज़्यादा ही शिद्दत के साथ इख्तियार वाले कहते हैं अब इंसान के काम में इख्तियार नहीं है अल्लाह को कुछ करने का। जब उनको इख्तियार दे दिया तो अब वो खलल अगर डालेगा तो फिर उसको अपने ही उसूल से इनहराफ कर रहे हैं ना, अपना ही उसूल वायलेट कर रहे हैं। उसका अपना उसूल है कि इंसान को आज़ाद छोड़ दो, उसको इख्तियार दे दो, रास्ता भी दिखाओ, कोई परवाह नहीं, अक्ल भी रखो, अक्ल उसकी रहनुमाई करेगा। ये सब कुछ करने के बाद अब उसके साथ क्यों छेड़ना है? अब इंसान को कोई छेड़ने वाला नहीं है, अल्लाह को छेड़ने का हक ही नहीं है। अब ये बात कहाँ पहुँची? इसी को कहते हैं तफरीत। तो गोया अगर जबर वालों ने इफराद किया, इख्तियार वालों ने तफरीत किया। ये अब हम इख्तियार वालों का फ़लसफ़ा जो है उसको समझते समझते साथ में ये भी समझते हैं कि ये इफरात, ये तफरीत है, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए चंद एक नुक्ते इनके इस सब मसले के लिए। नंबर एक कि इंसान जो है ये नंबर एक है, बिला रोक टोक, किसी को हक नहीं है, बिला रोक टोक मुख्तार मुतलक है। मुख्तार है, खाली मुख्तार नहीं बल्कि मुख्तार मुतलक। मुख्तार मुतलक क्या होता है? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल फ्रीडम उसको हासिल है। अब वो मुख्तार मुतलक है बिला रोक टोक, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, हत्ता कि उनका खालिक भी अल्लाह भी रोक टोक नहीं कर सकता है। लिहाजा अगर खुदा बाकी मामलात में कभी हुक्म दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अफ़ाल इंसानी के बारे में, अफ़ाल इंसानी, इंसान के अफ़ाल इंसानी में आज़ादी जो है इंसान की, आज़ादी इंसान इसको छेड़ नहीं सकता। ये पहला उसूल, पहला नुक्ता इन बारे में कोई हुक्म अल्लाह जारी नहीं कर सकता। नो ऑर्डर कैन बी इशूड इन केस ऑफ ह्यूमन एक्शंस। समझ रहे हैं? जो हुक्म का इसदार है, इसदार हुक्म, हुक्म का जारी करना, इजराए हुक्म इलाही, इजराए हुक्म इलाही, हुक्म इलाही जारी करना,
اجرائی حکم الہی جو ہے یہ اب کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے. کس سلسلے میں؟ انسان کے سلسلے میں. انسان کے بارے میں یہ ممنوع ہے. اللہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا ہے انسانوں کے افعال کے بارے میں. افعال انسان باقی چیزوں کے میں جاری کر سکتا ہے، جیسے جینیٹک جو مسائل ہیں، ڈیتھ اینڈ ڈیزیز، برتھ، ان چیزوں میں اللہ کا حکم چلے گا، لیکن افعال انسان کے جو ہیں ان میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا اللہ. اگر کرے گا تو اس نے اپنے ہی پہلے والے مقرر کیے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ اپنے کہے کی مخالفت نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے اصول کی مخالفت بھی نہیں کرے گا اللہ. تو اس لیے اس بارے میں جو اجرائی حکم الہی ہے وہ انسان کے بارے میں ممنوع ہے. انسان کے بارے میں انسان یہ یاد رکھے، ممنوع جو ہے کس سلسلے میں؟ انسان کے سلسلے میں، انسان کے افعال کے سلسلے میں. انسان کے افعال ممنوع نہیں کر سکتا ہے، نہیں بدل سکتا ہے. یہ پہلا نقطہ. اور پھر گویا دوسرے صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے افعال کے بارے میں اللہ کیا ہے؟ اللہ عاجز ہے. عاجز ہے، عاجز ہے. انسانوں کے افعال میں دخل اندازی کرنے سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا. عاجز ہر اس آدمی کو کہہ سکتے ہیں جو کہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عاجز ہے، نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کو بھی عاجز بنا دیا، معطل رکھ دیا. یہ نمبر ایک. اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، جو ہم ابھی کہہ چکے ہیں، ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے انسان کے کاموں میں کو بلکہ پورے کائنات کے کاموں کو ایک عالمی نظام کے تحت، عالمی اور آفاقی نظام کے تحت لا دیا. تمام موجودات جو ہیں، تمام موجودات کو ایک نظام کے تحت لا دیا. جب ان کے تحت لا دیا تو وہ اس پر حاوی ہو گئے، وہ نظام حاوی ہو گیا ہر چیز پہ. اب نظام اصل چیز ہے، بنانے والا تو اب آرام کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نمبر 2 ہے، دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص، اب یہ تنقید کی طرف جا رہا ہے، اب جو شخص یہ سمجھ رہا ہے، جو شخص یہ سمجھ رہا ہے 3 کہ نوامیس سے طبیعت. نمبر 1 نوامیس. نوامیس کا مطلب ہوتا ہے قوانین، طبیعت ہوتا ہے نیچر. نوامیس سے طبیعت، لاز آف نیچر، نوامیس سے طبیعت. اور انسانی ارادہ، اور انسان کا ارادہ و اختیار. جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ نوامی سے طبیعت اور انسان کے اختیار و ارادے کو فوقیت حاصل ہے، فوقیت اسی کو حاصل ہے، یعنی یہی چیز کارگر ہے، مؤثر جو ہے، تاثیر جو ہے، یہ ان 2 چیزوں کی ہے. ان 2 چیزوں میں تاثیر ہے، ایفیکٹ ان کی چیزوں کا ہے. رزلٹ نکلے گا تو انہی چیزوں کا نکلے گا. انسان جو کچھ کرے گا اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے کرے گا، اور نیچر جیسا بھی چلے گا تو وہ نیچر کے لاز کے مطابق چلے گا. تو مؤثر یہ چیزیں ہیں، تاثیری انہی چیزوں میں. جو کوئی ایسا سمجھتا ہے، یعنی قائلین اختیار والے، جو کوئی ایسا سمجھتا ہے، تو ایسا سمجھنے والا کیا کرتا ہے؟ اصل میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ انفرنس کیا ہے؟ انفرنس یہ نکلتی ہے کہ اللہ
اللہ کو بے اثر سمجھ لیا. اس نے اللہ کو بے اثر سمجھ لیا. جب اللہ کو بے اثر سمجھ لیا، اللہ بے اثر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو مؤثر سمجھ لیا. جب ان چیزوں کو مؤثر سمجھ لیا تو گویا ان چیزوں کو شریک اللہ کے کام میں بنا دیا. جب شریک بنا دیا تو شرک کا مرتکب ہو گیا. ایک ہے توحید افعالی. توحید افعالی ہوتا ہے اللہ فاعل ہے، اللہ فاعل ہے. تو جب اللہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا بھی فاعل بن گیا، دوسرا بھی تاثیر رکھتا ہے، تو جو دوسرا تاثیر رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے کاموں میں شریک بن گیا. تو گویا اس نے ایک توحید افعالی کے اعتبار سے اس نے شرک کیا. یہ کون سا والا پوائنٹ؟ تیسرا پوائنٹ. اور اس کے ساتھ آج وقت تمام ہو گیا. باقی ایک آدھ پوائنٹس انشاءاللہ کال. الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.